حضرات گرامی، جس شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے اس کو رب کائنات نے اتنی عظمتیں، اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ رب کائنات کی بارگاہ سے وحی لانے والے جناب جبرائیل بھی حضور کی بارگاہ کے اندر آ کے عرض کرتے ہیں، کملی والے آقا لو جلست معاک مثل ما جلس نوح فی قومہ، فرمایا اگر میں آپ کی بارگاہ میں اتنی دیر ٹھہروں، یعنی اتنا عرصہ قیام کروں جتنا عرصہ جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر قیام فرمایا تھا، جتنے سال جناب نوح اپنی قوم میں ٹھہرے تھے، فرمایا اتنا عرصہ میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھوں، ما بلغت فضائل عمرا، فرمایا اتنا عرصہ بیٹھ کے اگر میں جناب عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں، فرمایا کملی والے آقا وہ عرصہ گزر جائے گا، وہ وقت گزر جائے گا، لیکن جناب عمر کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ ما بلغت فضائل عمرا، فرمایا میں عمر کے فضائل کو بیان نہیں کر سکوں گا۔ آپ کے یار کو رب نے اتنی شان عطا فرمائی ہیں، اور اگلی بات آپ نے فرمائی وَلَيَبْقِيَنَّ الْإِسْلَامُ بَعْدَ مَوْتِكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی عمر، فرمایا اسلام آپ کی موت کے بعد اگر کسی پہ سب سے زیادہ روئے گا تو وہ جناب فاروق اعظم ہوں گے، کہ آپ کے بعد اگر وہ دنیا سے جائیں گے ان کے پردہ فرمانے پر اسلام بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر رو رہا ہوگا، وہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں ان کا حضور سے پیار تو ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب سے وہ کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن ذرا یہ بھی دیکھو نا کہ عمر اتنی شان والا ہے کہ رب اس سے کتنا پیار فرماتا ہے، رب اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، عمر تیرے مقدروں پہ قربان، تیری عظمتوں پہ قربان، تو وہ شخصیت ہے جسے پیارے مصطفیٰ نے رب سے مانگ کے لیا ہے، رب سے مانگ کے لیا ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل وعمر بن الخطاب، فرمایا مالک تجھے ان دو بندوں میں سے ایک کا نام ابو جہل ہے، دوسرے کا نام عمر بن خطاب ہے، جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزتیں عطا فرما دے، قربان اے عمر تیرے مقام و مرتبے پہ۔ ویسے تو رب نے مصطفیٰ کے سارے یاروں کو پہلے چن لیا تھا، لیکن ان میں سے بھی مصطفیٰ فرماتے ہیں مالک جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ پھر رب نے جسے پسند کیا ہے اسے خطاب کا بیٹا یعنی عمر فاروق کہا جاتا ہے، جسے رب کائنات نے پسند کیا۔ گویا معلوم یہ ہوا عمر وہ ہے اسلام بعد میں قبول کیا ہے، کلمہ بعد میں قبول کیا ہے، رب کی بارگاہ کے اندر محبوب پہلے ہو گیا ہے۔ ویسے تو قیامت تک آنے والے ہر بندے کو حکم یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس کے لیے حکم یہ ہے اگر تو اللہ سے پیار کرنا چاہتا ہے، رب کہتا ہے فاتبعونی، پھر میرے محبوب کی پیروی کر، آخو ذرا سبحان اللہ، فرمایا پھر میرے محبوب کی پیروی کر، یحببکم اللہ، اللہ تجھ سے پیار کرے گا۔ واہ عمر تیرے مقدروں پہ قربان، کل انسانیت کو حکم یہ ہے اگر چاہتا ہے رب تجھ سے پیار کرے تو اتباع مصطفیٰ کر، تو اتباع مصطفیٰ میں بعد میں آیا ہے، مصطفیٰ کی رب کی دعا سے رب نے تجھے پسند پہلے فرمایا ہے، فرمایا رب نے تجھے پسند پہلے فرمایا ہے، پھر تو اتباع مصطفیٰ میں آیا ہے۔ اور جب جناب عمر نے کلمہ پڑھ لیا نا، کلمہ پڑھ لیا، دیکھا کہ مسلمان چھپ کے عبادت کرتے ہیں، جناب فاروق اعظم پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے ابرز اتعبد اللات اتعبد اللات جہرن ونعبد اللہ سرن،
فرمایا سونیا ہم ہو کے بھی حق پہ، سچے بھی ہو کر عبادت چھپ کے کریں، وہ لات و عزا کی عبادت ظاہراً کریں۔ فرمایا سونیا اب چھپ کے نہیں، اب نماز سرعام ادا ہوگی۔ نصیر ملت نے اسی لیے کہا تھا نا، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ فرمایا سونیا اب چھپ کے نہیں، اب سرعام نماز ادا کی جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا حتی تکثر الاصحاب، فرمایا عمر ٹھہر جا، ذرا صحابہ کی تعداد زیادہ ہو جائے پھر ظاہراً بھی نماز پڑھیں گے۔ اب جناب فاروق اعظم کا جواب سنو۔ جناب فاروق اعظم نے فرمایا سونیا حسبک اللہ وانا، فرمایا سونیا تجھے اللہ بھی کافی ہے، میں عمر بھی کافی ہوں۔ آخو ذرا سبحان اللہ، ایک باری ذرا کہا کیا ہو سبحان اللہ۔